الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ کا آغاز ہوا تھا اور اس کا شان نزول اور پس منظر وغیرہ ان آیات کے نزول کا آپ کو پچھلے پروگرام میں بتا ہی دیا تھا۔ آج اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ وتولی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ عبسہ، آپ نے پیشانیوں پر بل اختیار فرمایا، وتولی، اور منہ پھیر لیا۔ یعنی جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا کہ آپ کفار کو دعوت دے رہے تھے اور آپ کو گمان تھا، غالب گمان تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ مائل ہو جائیں گے تو ایک بڑے پیمانے پر اسلام پھیلے گا اور تیزی کے ساتھ تبلیغ دین کا کام ہوگا اور بہت کام آسان ہو جائے گا، اور اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہی تھا کہ جتنے کفار سردار ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، مسلمان ہو جاتے، اتنی ہی قوت میں اضافہ ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مداخلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری تو آپ کی پیشانی مبارکہ پر تھوڑے سے بل آئے اور آپ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ ان جاءہ الاعمی، یہ کس بنا پر آپ نے منہ پھیرا؟ اس پر کہ آپ کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔ تو یہ نابینا کا خاص طور پہ وصف ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے عذر بیان فرمایا کہ انہیں پتہ نہیں تھا، وہ ایک نابینا شخص تھے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود اپنی علم سے نہیں جان سکتے کہ شاید وہ ستھرا ہو، یعنی اس نے اپنی اصلاح کی ہو اور مزید آپ کی بات کو سن کر وہ اصلاح کر لے۔ تو ادراک جو درا یدری، جو جہاں پر بھی دال را یہ کے ساتھ علم کی بات آئے گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی سوچ سے، سمجھ سے، اپنی عقل سے، اپنے اندازے سے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ درا یدری درایتاً معنی جاننا ہی ہوتا ہے، اور ایک علم یعلم علماً معنی بھی جاننا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ کسی کے دیے سے ہوگا، سمجھ لیجئے، اور درایت جو ہوتی ہے وہ اپنے اندازے سے، جس کو اٹکل بھی کہتے ہیں، گمان سے کوئی علم حاصل کرنا۔ تو یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوں گے، نصیحت حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا انسانوں کا مزاج سمجھتے تھے، نفسیات سمجھتے تھے، ذہن سمجھتے تھے، وہ کون سمجھے گا بعطائے الہی۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پر یہی ہے کہ حبیب کریم، آپ اپنے گمان سے یہ نہیں جان سکتے کہ کون ایسا ہے جو ستھرا ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی اپنے بعطائے الہی یا اللہ کی عطا سے قطع نظر اگر کوئی گمان قائم کرے گا تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس سے محفوظ فرماتا ہے، ہم ان سے قطع نظر گفتگو کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر تو 100% وہ پرفیکٹ اور درست علم ہوگا، بشرطے کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہو، جیسے نبیوں کو وحی فرمانا۔ ورنہ ہمیں جو الہام ہوتا ہے، اگرچہ وہ کس بعض اوقات نیک باتوں کا ہوتا ہے، تو ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شیطان کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب، آپ کو کیا معلوم، یعنی آپ نہیں جانتے ہیں کہ شاید وہ ستھرا ہو، صاف پاک ہو، او یذکروا، یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، تو اسے نصیحت نفع دے گی، فائدہ دے گی۔ اما من استغنی، بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنتا ہے، یعنی اب کفار کا ذکر فرمایا کہ ایک طرف تو یہ ہے، یہ صاف ستھرے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، کفر و شرک سے بچتے ہیں، اور اگر آپ کلام فرمائیں، اگر آپ کے کلام کو سنیں تو گمان یہی ہے، یعنی آپ کے انسانوں کے نزدیک گمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ نصیحت حاصل کریں گے اور ان کو یہ نصیحت نفع بھی دے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ تو کنفرم جانتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں چنانچہ جس میں یہ اوصاف ہیں، آپ نے اس کو نظر انداز فرمایا، اگرچہ حکمت نہیں تھا، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے، اما من استغنی، اور بہرحال وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے، اس کے رسول سے، اسلام سے نصیحت حاصل کرنے سے وہ بے نیاز اپنے آپ کو تصور کرتا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، جس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں پیچھے پڑ جانا، کسی کے درپے ہو جانا، یعنی ان لوگوں کی طرف تو آپ بہت زیادہ توجہ فرما رہے ہیں اور ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔
وما علیک اللہ یزکا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ ستھرا نہ ہو، یعنی اگر یہ پاک و صاف و ستھرے نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی الزام نہیں ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ آپ کا منصب، آپ کی شان یہی ہے کہ آپ اگر ایک مومن، ایک مسلمان آئے تو اس کی طرف زیادہ توجہ رکھیے اور اس کو دین سکھائیے۔ ان کے مقابلے میں یہ لوگ اگر بالفرض ایمان نہیں بھی لاتے تو حبیب آپ کے لیے کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات محبوب نہ ہوئی کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ طعنہ زنی کا جملہ نکالے، اس طرح طعن کرے کہ دیکھو جی انہیں فوقیت دے دی کیونکہ امیر تھے اور غریب کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے نبی کا کوئی مطلب خراب عادت یا برا وصف ذکر کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ وہ تو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ کوئی آپ کی نظیر نہیں ہو سکتا، تو اپنے حبیب کو طعن سے بچانا مقصود ہے۔ جو لوگ اس واقعے کو دیکھ کر کوئی زبان اعتراض دراز کر سکتے تھے ان کو روکنا مقصود ہے اور بتانا مقصود ہے کہ حبیب ان لوگوں کی یہ طعن آپ کی ذات پر آئے یہ اللہ کو پسند نہیں، لہٰذا آپ اس طریقے سے اس شخص کو نظر انداز نہ فرمائیے تاکہ ان کو طعنہ کرنے کا موقع نہ ملے، طعنہ دینے کا موقع نہ ملے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا کوشش کرتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اسے چھوڑ کر کسی اور جانب مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہی کہ آپ ان کفار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس شخص کو نہیں، اس پہ توجہ نہیں فرما رہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو شخص چاہے اس کو یاد رکھے۔ فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں جو مکرم ہیں، عزت والے ہیں، یعنی فرشتوں کے صحائف میں یہ قرآن آیا، لوح محفوظ میں تھا، پھر فرشتوں کے صحائف میں آیا، یا لوح محفوظ مراد ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، بلندی والے، یعنی ایسے صحائف جو بلندی والے ہیں، پاکی والے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ایسوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں جو بزرگی والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ یعنی لوح محفوظ سے جو صحائف میں قرآن منتقل ہوا، انہیں ایسے فرشتوں نے تحریر کیا ہے، ان فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھوایا گیا ہے کہ جو فرشتے کرامت والے ہیں، بزرگی والے ہیں اور نیکی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے ایسے پاکیزہ فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہوا اے حبیب آپ کے پاس، پھر آپ کے ذریعے ان لوگوں تک آیا، پھر ان کو چاہیے تھا کہ اس کو قبول کر لیتے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا جو کسی آلودگی، گندگی سے مطلب ملوث ہو، ملا ہو، مخلوط ہو، بلکہ تو اللہ کا پاکیزہ کلام ہے۔ چنانچہ اس کے باوجود اگر اس کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی ہلاک ہو جائے، مارا جائے، کیسا یہ ناشکرہ ہے۔ اگر ہمارے لیے ہوتا تو ما اکفرہ، یہ تعجب کا صیغہ ہوتا کہ تعجب انسان پر، یہ کیسا ناشکرہ انسان ہے کہ یہ اتنی چیزیں نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب سے پاک و صاف ہے، لہذا مراد یہ ہوگی کہ یہ خبر دینا گویا کہ مقصود ہے کہ کتنا بڑا انسان یہ ناشکرہ ہے کہ اتنی علامات اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا، تو یہ ہلاک ہو جائے۔ من ای شیء خلقہ، اب پھر دعوت فکر دی گئی، ذرا غور کرو، من ای شیء، کس شے سے، خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے، خلقہ فقدرہ، پھر اسے پیدا فرمایا، پھر اسے مختلف اندازوں پر رکھا، مختلف صورتوں میں رکھا۔ مثلا پہلے ماں کے رحم میں جب انسان پہنچا گویا کہ تو پانی کے قطرہ تھا، پھر تھوڑا سا جمع ہوا خون، پھر ایک بوٹی سی بنی، پھر ایک تھوڑا سا بن گیا، پھر اس میں اعضاء باقاعدہ بنے، اور پھر انسان پورا مارز وجود میں آ جاتا ہے، بعطا الہی دنیا میں آتا ہے، بالکل نرم و نازک ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ
ایک دم تناور درخت کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اسے راستہ آسان کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شعور عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، ہدایت کے اسباب مہیا فرمائے اور اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ یعنی اگر ہم یہ ماضی کے صیغوں کا ترجمہ کریں، اگر مستقبل کا کریں تو یوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کام کو آسان فرما دیا، پھر وہ اسے موت دے گا، پھر اسے قبر میں رکھوائے گا، پھر جب چاہے اسے باہر نکالے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا وہ کام جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، جس کا اس کو حکم ہوا تھا، یعنی ایمان نہیں لے کر آیا انسان۔ اس نے ان تمام چیزوں کو دیکھا لیکن غور و تفکر نہیں کیا، اور اس انداز سے غور و تفکر نہیں کیا کہ جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں معاون ثابت ہوتا اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا، عقائد کی اصلاح ہو جاتی، نظریات کی اصلاح ہو جاتی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ نظر کرے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ یہ بھی ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، غور و تفکر کرو۔ تو نظر کرنے کا کیا فائدہ، خالی یوں دیکھنا وہ تو ہم دیکھ کے کھاتے ہیں، تو مراد یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے اور اس میں عجائبات قدرت کو تلاش کرے۔ اور حقیقتاً بہت زبردست دعوت فکر دی جا رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رزق کو تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ رزق اس کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچتا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اگر یہ اس قول کہ آپ کو حقیقت دیکھنی ہو تو پھر آپ کو ایک فکر کرنی ہوگی، غور و تفکر کرنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بریانی کی ایک پلیٹ آئی، اب آپ غور کریں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، چاول بھی ہے، پانی ہے، پیاز ہے، گرم مسالہ، پھر گرم مسالے میں کتنی چیزیں ہیں، دار چینی ہے، بڑی الائچی ہے، پھر لونگ ہے، پھر وہ کالی مرچیں ہیں، اس کے علاوہ زیرہ بعض لوگ ڈالتے ہیں، الائچی جو الائچی چھوٹی الائچی کہلاتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے، پھر اس میں گوشت ہے، اس میں نمک بھی ہے، اس میں مرچیں بھی ہیں۔ اب غور کریں کہ یہ تمام چیزیں علیحدہ آپ ان کو کر لیں، یہ کہاں کہاں پیدا ہوئی تھیں۔ مثلا چاول کسی کھیت میں ہوگا، مرچیں کسی کھیت میں لگی ہوں گی، نمک کسی کان سے یا سمندر کے پاس سے لایا گیا ہوگا، اس میں جو پانی پڑا ہے وہ کہاں پر تھا، اس میں جو گوشت ہے وہ کس جانور کا ہے اور وہ کہاں چر رہا تھا۔ لیکن یہ تمام چیزیں دیکھیں، وہاں سے کھیت سے چاول کاٹے گئے، کس مقام پر آئے، وہاں سے کس دکان پر، پھر آپ کے گھر والوں نے خریدا، گھر پہ پہنچے۔ مرچیں کہاں کاٹی گئیں، کس مارکیٹ میں آئیں، پھر وہاں سے آپ کے شہر میں، پھر آپ کے قریب دکان میں، پھر آپ اس کو لے کر آئے۔ نمک کہاں سے چلا، پانی کہاں سے چلا، اور اسی طرح تمام چیزوں پہ آپ غور کریں، وہ چل کر آپ کے سامنے آ گئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے تو ان کو تلاش نہیں کیا تھا نا۔ اگر اللہ تعالیٰ مکلف بنا دیتا کہ جاؤ اپنا اپنا رزق اس انداز سے تلاش کرو کہ اس مقام پہ تمہیں فلاں مقام کا چاول، فلاں مقام کی مرچیں، فلاں مقام کا نمک، فلاں مقام کا گوشت حاصل کرنا ہے اور جاؤ لے کر آؤ، اب آپ جاتے، کتنا عرصہ تو اسی کی تلاش میں لگ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا ہمارے لیے کام کو آسان فرمایا، کیسے اسباب اور ذرائع مقرر کیے کہ خود یہ کھانا سب چیزیں چلتی ہیں، ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس پر غور و تفکر کرو، پھر اس انداز سے غور کرو کہ کیسے کیسے اس میں ذائقے رکھے ہیں۔ کالی مرچ چباؤ، الگ ذائقہ، الگ خوشبو، لونگ چبائیں، الگ ذائقہ، الگ خوشبو، چاول، پیاز، ٹماٹر، نمک، مرچ، گوشت، نئی خوشبو، الگ الگ خوشبو، الگ الگ ذائقہ، ایک ہی پلیٹ میں اتنی خوشبوئیں، اتنا ذائقہ، کس نے ڈالا؟ یقیناً اللہ نے ڈالا ہے، اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر جب ہم اس کو چبا کے اندر اتار لیتے ہیں، پھر غور و تفکر، یہ غذا جب پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، ہم تو بے پرواہ فارغ، ڈکار لی اور چلو جی فارغ ہو گئے، اپنے دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ لیکن ایک آٹومیٹک فیکٹری ہے ہمارے اندر باطن میں جو اپنا کام شروع کر دیتی ہے،
اور بالکل پرفیکٹ کام کرتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ فوراً اس کھانے کو پکانا، اس میں دوسری چیزوں کی آمیزش کرنا، ایسڈ ملانا، یہ وہ، پھر اس کے بعد جو خراب میٹیریل ہے اسے علیحدہ کر دینا، جو کام کا ہے پھر اس سے چیزیں بنانا، اس سے گوشت بنے گا، اس سے خون بنے گا، اس سے ناخن بنیں گے، اس سے بال بنیں گے، اس سے آنکھوں کا مواد تیار ہوگا، آنتوں کے لیے مواد تیار ہوگا۔ یہ تمام اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کہیں سے خون، کہیں پہ خون بن رہا ہے، کہیں پر مثلا اگر چھوٹا بچہ ہے اس کا گردہ بڑھتا ہے، پھیپھڑا بڑھتا ہے، دل بڑھتا ہے، کھال بڑھتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، ہڈیاں بڑھتی ہیں، بال بڑھتے ہیں، آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، ناخن بڑے ہوتے ہیں، انگلیاں بڑی ہوتی ہیں، گوشت بڑھتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ہی کھانے سے ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر مختلف قسم کی فیکٹریز ہیں جن میں ان کے لیے مواد تیار ہوتا ہے، پھر اپنے اپنے مقام پر جسم کے اس حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب ہم اس پہ غور و تفکر کریں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت پیدا ہوگی، احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قطع نظر اگر ایک عام آدمی، ایک انگریز بولتا تو شاید یہ کہتا ہے کہ بہت بڑا دماغ پیچھے کام کر رہا ہے، اور اتنا عظیم وہ دماغ ہے کہ پوری دنیا کے دماغ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اس قسم کے اعضاء سے پاک و صاف ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے فوراً وہ چیز مارز وجود میں ہو جاتی ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام باتوں پہ غور و تفکر کیا جائے تو آخرت کا اٹھنا کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔